اور صوبائی جمعیت کے ذمہ داران ہماری اس مسجد بلال کے متولی صاحب جناب ڈاکٹر شمیم الرحمان خان صاحب، آپ ہی اس مسجد کے اصل متولی ہیں، سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، اور یہ بات بھی ہم سب کو کہنے پہ کوئی دریغ نہیں ہے کہ مسجد بلال ڈاکٹر شمیم الرحمان صاحب کے والد محترم عبد المعبود خان صاحب نے وقف کیا ہے۔ یہ مسجد اور اس کا حصہ 5 فٹ کا راستہ مین روڈ پر، یہ بڑی ان کی عظیم قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی لغزشیں اور خطائیں معاف فرمائے۔ بھائیو، جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ اشاعت دین میں خانوادہ رسول کی قربانیاں، اس عنوان سے کچھ باتیں آپ سب کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ یہ عنوان ہم نے اس لیے منتخب کیا کیونکہ ماہ محرم میں صرف اور صرف سیدنا حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی قربانیوں کو، یا کربلا میں شہید ہونے والے 72 افراد کی قربانیوں کو بھی پیش کیا جاتا ہے، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہی صرف دین میں قربانی پیش کی، بقیہ اور کبھی کوئی قربانی کسی طرح کی پیش نہیں کی گئی۔ حالانکہ یہ بات برحق ہے کہ اشاعت دین میں، یعنی دین کی ترویج اور اشاعت میں، خاندان رسول کی ایک عظیم سلسلہ ہے، خاندان نبوت کا ایک عظیم سلسلہ ہے، جنہوں نے ہر عہد اور ہر زمانے میں ان سے جس طرح سے جو بھی بن پڑا، اسلام کی ترویج اور اشاعت میں انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ مختصر طور پر، تمہیدی طور پر ہم آپ سب کے سامنے خاندان نبوت سے مراد کیا ہے اس کو پیش کر دینا چاہتے ہیں، تاکہ بات شروع سے سب کے سامنے رہے۔ مکہ مکرمہ میں 2 بڑے قبائل تھے، ایک بنو ہاشم اور دوسرا قبیلہ بنو امیہ کے نام سے تھا۔ نبی پاک علیہ السلام قبیلے بنو ہاشم سے تھے، جس کا ایک مشہور شاخ قبیلے قریش ہے۔ یہ بات بھی آپ سب کو معلوم ہے، تقریروں میں، وعظ میں، نصیحتوں میں سنتے چلے آئے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں قبیلے اور خاندان آپس میں برتری کی خاطر خانہ جنگی میں مبتلا رہتے تھے۔ اپنی خاندان کو اونچا کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے برتری کی خاطر لڑائی اور جھگڑا، دنگا اور فساد آپس میں کیا کرتے تھے۔ یہ قبیلہ بنو ہاشم یا قبیلے بنو امیہ، جو بہت آگے چل کر کے جن کی شاخیں ایک ہو جاتی ہیں، ان میں بھی برتری کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ لیکن بہرحال قبیلے قریش کو امتیاز حاصل تھا۔ نبی پاک علیہ السلام قبیلے قریش میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، یعنی سارے قبیلے کو جن میں عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، آپس میں بغض اور عداوت تھی، سب کو ایک کر دیا، اس لیے کہ اسلام میں اونچ نیچ، ذات اور برادری، کوئی حسب و نسب کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں کالے گورے کی کوئی تفریق اور کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں کوئی خاندانی اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، کاسٹ اور برادری کے اعتبار سے کسی پر کوئی تفاوت اور کوئی برابری نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام نبی پاک علیہ السلام نے سب میں یکسانیت پیدا کر دی اور سب میل اور محبت سے آپس میں رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد شورا کے اتفاق کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ آپ خلیفہ بنو امیہ میں سے تھے، آپ قبیلے بنو امیہ میں سے تھے۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت جو ہوئی، اس کے پس پردہ وہ بلوائی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا نام لے کر کے کہ حضرت علی کے رہتے ہوئے کوئی دوسرے قبیلے کا فرد
कैसे खलीफा बन गया, इस तरह से वरगला करके हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन लोगों ने शहीद करा दिया। हजरत उस्मान के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन 6 महीना खलीफा रहे, फिर वो खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। ये एक सिलसिला यहां तक पहुंचा। अब आप आगे सुनिए कि खानदान नबूवत से मुराद क्या है, खानवादे रसालत से मुराद क्या है। ये सीरत की किताबों में मज़कूर है कि खानवादे रसालत से मुराद हजरत फातिमा की औलाद हैं, जो हजरत अली और हजरत फातिमा के नसब से दुनिया में मौजूद हैं। ये बात भी मालूम रहे सबको कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थीं। आपके बेटे पैदा हुए लेकिन बचपने में इंतकाल कर गए। 4 बेटियां आपकी थीं। नसब जो चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हजरत फातिमा से चला। क्यों? इसलिए कि उससे पहले की जो 3 बेटियां थीं, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, इनसे जो भी बच्चे पैदा हुए वो बचपने में इंतकाल कर गए। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटियां भी नौजवानी में इंतकाल कर गई। 2 तो हजरत उस्मान से ब्याही थी और एक और ब्याही थी, लेकिन ये सब बहुत अवाइले जिंदगी में नौजवानी में इंतकाल कर गई। इनसे जो बच्चे पैदा हुए वो भी इंतकाल कर गए। इसलिए नसब किससे चला? हजरत अली और हजरत फातिमा से। हजरत फातिमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी और सबसे चहेती बेटी थी। उनसे 2 औलाद पैदा हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से। एक और एक हजरत हसन, दूसरे कौन? हजरत हुसैन, हजरत हुसैन, हजरत हसन, हजरत हुसैन। अब आप यहां समझिए कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी में खलीफा तो बने लेकिन खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हसन के बाद वो अहले शाम के वरगलाने में आकर के और उनके वादा वईद में आकर के वो कूफा की तरफ मदीना से कूच कर गए। क्या नीयत थी? वाक़े करबला पेश आया, उसमें खानवादे रिसालत के बहुत सारे अफराद मैदान करबला में इंतकाल कर गए, शहीद कर दिए गए। हजरत हसन की औलाद भी थी उसमें, हजरत हुसैन की औलाद भी थी उन सब में। 72 लोगों में हजरत हसन की औलाद, हजरत हुसैन की औलाद, हजरत हुसैन की औलाद जो दुनिया में बढ़ी, जिससे नसब चला, वो हजरत ज़ैनुल आबदीन हैं, जिनका नाम था अली बिन हुसैन। यानी हुसैन के एक साहबजादे कौन? अली, जो करबला के मैदान में बीमार थे। वो खेमे में रह गए, वो मैदान जंग में नहीं गए बीमारी की वजह से। नसब हजरत हुसैन का उन्हीं अली बिन हुसैन, जिनको ज़ैनुल आबदीन कहा जाता था, दुनिया में ये नस्ल जो हुसैनी कहलाती है वो हजरत अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबदीन से है। हजरत हसन की औलाद जो है वो हजरत हसन के एक बेटे हसन मुसन्ना है, उनसे सिलसिला ये चला। ये मालूम हुआ कि खानदान नबूवत से मुराद हजरत अली की औलाद है, जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से है। इसी तरह से ये बात सबको मालूम रहे कि जब हजरत हसन खिलाफत से दस्तबरदार हुए और हजरत अमीर मुआविया अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु आकर के मदीना मुनव्वरा में क़याम पजीर हो गए। नौजवानी में थे, 48 साल तकरीबन उम्र थी कि उनकी, लोग कहते हैं तारीख के कुछ किताबों में आता है कि उनको जहर दे दिया गया। जब उनका आखिरी टाइम आया, आखिरी वक्त आया, तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई हजरत हुसैन, हजरत हसन के छोटे भाई हजरत हुसैन, अपने सगे भाई को बुला करके वसीयत किया। उन तमाम वसीयतों में एक बात यह थी कि उन्होंने फरमाया कि मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूं, मेरे वालिद हजरत अली के खलीफा बनने के बाद जिन लोगों ने उनके खिलाफ तलवारें उठाई, लड़ाइयां लड़ी गई, हमारे और उनकी शहादत वाक़ई हो गई और अब हमने सुलह कर ली। इसलिए तमाम तजर्बात के बाद मैं ये बात कहता हूं और मैं ये जानता हूं कि नबूवत और खिलाफत
ہمارے خاندان میں دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نبوت انتہائی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم کو خاندان نبوت کی وجہ سے دنیا میں عزت و احترام عطا کرے گا، اور خلافت ایک حکومت ہے، اللہ تعالیٰ میرے خاندان کو اس سے بچائے رکھے گا۔ آپ دیکھیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور ان کا یہ کہنا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ آج 1445 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ہوئے، دنیا کے کسی گوشے میں کوئی بادشاہ، کوئی حاکم ایسا نہیں جو سید ہو، کوئی سید کبھی کہیں حاکم نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں خلافت بنو امیہ وہ خاندان نبوت سے نہیں تھے، خاندان بنو عباس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ آپ کے نسب یعنی حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خون کا رشتہ بنو عباس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ بنو ہاشم ضرور ہیں لیکن آل نبی نہیں ہیں، خاندان نبوت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ بنو امیہ کے بعد عثمان یعنی ترک خلیفہ بنے، وہ ہرگز نہیں تھے۔ اسی طرح سے خلافت فاطمیہ مصر میں جن لوگوں نے فاطمی خلافت کا دعویٰ کیا تھا، وہ حضرت فاطمہ اور علی کا نام لے کر کے ان لوگوں نے حکومت بنائی، وہ نسبی اعتبار سے نبی کی آل و اولاد نہیں تھے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی محقق ہے ہمارے اس ملک میں، تاریخ کی کتابوں لکھا ہے کہ دلی کی سلطنت میں ایک زمانہ ایسا آیا تھا خلجی کا اور تغلق کا اور غلاموں کا، کہ ایک زمانہ سیدوں کا بھی گزرا ہے، لیکن تاریخ کی کتاب میں یہ بات مذکور ہے کہ وہ ہرگز سید نہیں تھے۔ جن لوگوں نے سید ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ سید تھے نہیں۔ کیوں سید نہیں تھے؟ اس لیے کہ اس حکومت کا بانی خضر خان، جس کو لوگوں نے احتراماً یا سیدی کہہ کر کے پکار دیا تھا، اسی نام سے وہ خاندان چل پڑا، لیکن وہ سید ہرگز نہیں تھے۔ اس لیے یہ بات معلوم رہے کہ خاندان نبوت کس کو کہا جائے گا؟ ان کو کہا جائے گا جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حضرت فاطمہ کے ذریعہ موجود ہو۔ اب یہ دیکھیے ایک بات یہی اور سمجھتے چلیے کہ خاندان نبوت یعنی حضرت علی، یعنی حضرت حسن، یعنی حضرت حسین، یعنی اور ان کے آل و اولاد جو دنیا میں چلے، ان کو سید کب سے کہا جانے لگا؟ ان کے لفظ کے سامنے لفظ سید کا لاحقہ کب سے لگایا گیا، کب سے کہا جانے لگا؟ تو یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے، تحقیق کی بات ہے کہ لفظ سید کا آغاز خاندان نبوت پر بہت بعد میں شروع کیا گیا ہے۔ حضرت حسین کے سامنے سید نہیں ہے، حضرت حسن کے سامنے کوئی سید حسن نہیں کہتا یا سید حسین نہیں کہتا۔ احتراماً لوگ پہلے ان کو شیعہ حضرات یا خوارج یا فاطمی لفظ امام کی شروعات ان کے نام سے کی۔ امام حسن، امام حسین، یہ امام کا لفظ کس نے شروعات کیا؟ وہی خوارج، وہی شیعہ، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جن لوگ شامل تھے اور جن لوگوں نے ان کے نام کے ساتھ غلو کرنا شروع کیا، خوارج، ان لوگوں نے سب سے پہلے حضرات خاندان نبوت کے لوگوں کے سامنے لفظ امام کا لفظ بڑھانا شروع کیا۔ امام حسن، امام حسین، یہ لفظ بھی انہی کا ایجاد کرتا ہے جو ان لوگوں کے نام کے سامنے لیا جاتا ہے، اور ہم سب بھی لیتے ہیں اس لیے کہ ان کے نام کا جز بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ اب لفظ سید جو سردار کے معنی میں ہے، جو آقا کے معنی میں ہے، جو مالک کے معنی میں ہے، یہ لفظ احتراماً خاندان نبوت کے افراد کے ساتھ اس طرح سے شامل کر دیا گیا ہے کہ اب یہ ان کے نام کا جز بن گیا ہے، اور یہ لفظ احتراماً ہے اور یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، یہ بھی آپ سب کو معلوم رہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم رہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی محبت کرتے تھے۔ آپ نے تقریروں میں سنا اور سنتے رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان دو نواسوں سے یعنی حضرت حسن سے حضرت حسین سے انتہائی محبت کرتے تھے، ان کو گود میں لے کر کے کھلاتے تھے، ان کو چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تقریر کر رہے تھے مسجد نبوی میں کہ حضرت حسین آ گئے دروازے سے، آپ منبر سے اتر کر کے ان کو گود میں اٹھائے اور لے کر کے پھر منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے تقریر کرنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کیا، محبت کرنے کا حکم دیا، ہاں حضرت حسن سے، حضرت حسین سے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درمیان فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اتفاق اور صلح پیدا کر دے گا، یعنی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اس کے ذریعہ صلح ہو جائے گی۔ لفظ سید کا لفظ استعمال کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کے لیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ان کو سید کہا جاتا ہے۔ بھائیوں، قربانیوں کے سلسلے میں اب بات ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ خانواد رسول کی وضاحت ہو گئی۔ خانواد رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی نسب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون حضرت فاطمہ میں اور ان کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت حسن اور حسین اور ان کی اولاد جو دنیا میں ہے، انہی کو آل رسول، انہی کو سادات رسول اور انہی کو خانواد رسول اور خاندان نبوت، یہ ساری باتیں انہی کے لیے کی جاتی ہیں۔ قربانیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی مشابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مشابہ تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ حضرت حسن اکثر کم بولتے تھے، خاموش رہتے تھے، لیکن جب گفتگو فرماتے تھے تو علم کی موتی برساتے تھے۔ آپ کا لہجہ، آپ کے گفتگو کرنے کا طور اور طریقہ، بات کرنے کا لہجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی مشابہ اور انتہائی قریب تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے قربانی کیا پیش کی؟ قربانی یہ پیش کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک ملی ہوئی حکومت صلح کے لیے اور مسلمانوں کی آپس میں خوریزی نہ ہو، اس لیے خلافت اور حکومت سے دستبردار ہو کر کے پوری حکومت اور خلافت حضرت امیر معاویہ کی، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ارے حکومت ملی ہوئی کون چھوڑتا ہے؟ ملی ہوئی حکومت یعنی خلافت، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور کہا اس سے مسلمانوں کا خون رائگاں نہیں ہوگا، اجتماع ہو جائے گا مسلمانوں میں۔ اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے اپنی پوری مال و جائیداد کو اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اللہ کے راہ میں کل کا کل نکال دیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ایسا بھی موقع آیا کہ ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، یعنی اللہ کے راہ میں اپنا کل مال نکال دینا کہ اپنے پاس کچھ نہ بچانا، یہ بہت بڑی قربانی ہے جو اکثر عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ان کی سنت کی پابندی اور ان کا دین کی تئیں جذبہ قربانی کا عالم یہ تھا کہ کئی مرتبہ حج کیا، لوگوں کے احترام کا عالم یہ تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھتے تو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یاد آ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا جلیل القدر عالم دین و فقیہ، جس کو رئیس المفسرین، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا عظیم علم عطا کیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت حسن کو آتے دیکھتے تو وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، ان کے گھوڑے کا لگام پکڑتے اور گھوڑے کا لگام پکڑ کر کے آگے آگے چلنے میں فخر محسوس کرتے کہ حضرت حسن سوار رہیں۔ اب رئیس المفسرین ان کے گھوڑے کا لگام پکڑ کر کے آگے آگے چلیں، اور اس میں وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ لوگوں کے اس طرح سے احترام کا عالم یہ تھا کہ حضرات حسن اور حسین جب حج کے لیے جاتے تھے، لوگ ازدحام کرتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے، سنت کی وضاحت کے لیے لوگوں کا ازدحام ان کے آس پاس ہو جاتا تھا، مسافہ کے لیے، سننے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف مدینہ منورہ چھوڑ کر کے جانے لگے، اہل شام کے بلاوے پر
اور ان کے وعدے اور وعید پر اللہ کی مشیت تھی، وہ اپنے آپ کو اہل کوفہ کے بلانے پر جب وہ جانے لگے تو کیا ہوا؟ بہت سے صحابہ کرام آئے، ان کو سمجھایا کہ آپ ہرگز نہ جائیے، مدینہ منورہ میں قیام کیجئے، اہل کوفہ کی باتوں میں نہ آئیے۔ کئی لوگوں نے سمجھایا، ان میں آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول، انتہائی بلند عالم دین، جن کو سنت کا سب سے زیادہ علم حاصل تھا، کون؟ حضرت عبداللہ پابند سنت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آئے اور حضرت حسین کے گھوڑے کا لگام پکڑ لیا اور کہا کہ اے آل رسول یا اے نواس رسول، میں آپ کو ہرگز جانے نہیں دوں گا، کوفہ آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالکل عزم کر چکے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب آپ نے جانے کا قصد ہی کر لیا ہے تو کم از کم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی اور بچوں کو تو بالکل آپ نہ لے جائیے۔ لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ عبداللہ بن زبیر نے سمجھایا، جو مشیت ازدی میں لکھا تھا وہ بہرحال ہو کر کے رہا۔ بھائیو، اسی طرح سے یہ بات دیکھیے، واقعہ کربلا پیش ہوا۔ حضرت حسن کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حسین اور ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ آل کوفہ کی بدکرداری کی وجہ سے اور خاندان نبوت کو زد پہنچانے کی وجہ سے وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ واقعہ کربلا کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں خاندان نبوت میں کہ وہ بجھ گئے، وہ بزدل ہو گئے، وہ ڈر گئے، وہ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خانواد رسول نے ہمیشہ صالح نظام حکومت کے قیام کی کوششیں کی، اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ حکومت وہ ہو جو عین منشاء نبوت کے مطابق ہو۔ اسی طرح سے خلافت اور حکومت ایسے چلے جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے۔ وہ موروثی نہ ہو، وہ خاندانی نہ ہو، وہ باپ کے بعد بیٹے کا نہ ہو، بلکہ شورائی نظام جو ہونا چاہیے اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلافت راشدہ کے بعد حکومت موروثی ہو گئی اور خاندانی نظام میں تبدیل ہو گئی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ خاندان بنو امیہ کے خلاف زبان کوئی کھول سکے۔ خاندان بنو امیہ یعنی حکومت بنو امیہ کے سامنے کوئی گفتگو کر سکے۔ طاقتور حکومت، طاقتور بادشاہ، طاقتور خلیفہ کوئی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم اگر سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی آل رسول نے پیش کیا۔ آل رسول نے پیش کیا۔ اصلاح حال کے لیے اگر کسی نے آواز لگائی تو آل رسول نے آواز لگائی۔ صالح نظام حکومت کے لیے کسی نے کوشش کی تو خانواد نبوت نے کوشش کی۔ منشاء نبوت کے مطابق اگر حکومت کے لیے کسی نے کوشش کی تو خاندانی نبوت نے کوشش کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی علوی خاندان کے لوگ اس کے لیے ہمیشہ ان لوگوں نے کوشش کی۔ لیکن خلافت بنو امیہ کے سامنے جو بات رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، زمانہ گزرنے کے بعد، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن علی بن حسین، علی بن حسین کے بیٹے زید، انہوں نے ہشام بن عبد الملک اموی کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ کس کے خلاف؟ ہشام بن عبد الملک اموی کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت منہج کتاب و سنت سے ہٹ چکی ہے، یہاں کفر و شرک کا بول بالا ہے، سنت پامال ہو رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ میں ہشام بن عبد الملک کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ 122 ہجری میں وہ سولی دے کر کے تو شہید کر دیے گئے تھے، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کے لیے اس زمانے میں 10,000 درہم بھجوا کر کے یہ کہا تھا کہ آپ کی کوشش صحیح ہے،
آپ کی تگودو اور آپ کی محنت صحیح ہے، اور اس ظالم حکومتوں کے خلاف آپ کا کھڑا ہونا یہ بالکل برحق ہے، عین منشائے نبوت کے مطابق ہے۔ انہوں نے 10,000 درہم دے کر کے ان کی مدد کی تھی۔ اسی طرح سے خلافت بنو امیہ کے بعد جب خلافت بنو عباسیہ میں منتقل ہو گئی تو منصور عباسی خلیفہ، بڑا نام جس کا، بڑا شہرہ جس کا، بڑی حکومت جس کی، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ جب ان کو لگا حضرت حسن کی اولاد میں محمد بن عبداللہ بن حسن کو کہ اب یہ وقت ہے کہ ایسے نظامی حکومت کے خلاف بولا جائے، احیاء سنت کے لیے کوشش کی جائے، تو انہوں نے مدینہ منورہ میں اور ان کے بھائی ابراہیم نے عراق میں ایک ساتھ منصور کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا۔ منشا کیا تھا؟ معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سنت کا بول بالا ہونا چاہیے۔ اس معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حکومت کی، خلفائے راشدین نے جس طرح سے حکومت چلائی، نظام شورائیت جو بنائی، اس طرح کی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ حکومت تو خاندانی ہے، یہ حکومت تو جبر اور استبداد پر قائم ہے، یہاں تو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اس لیے ان دونوں بھائیوں نے، کنہوں نے؟ محمد بن عبداللہ بن حسن، جن کا لقب، جن کی تقوی، جن کی طہارت، جن کی نیکی، جن کی پاک دامنی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو لقب دیا تھا ذو النفس الزکیہ، ذو النفس الزکیہ، یعنی پاک باز نفس۔ ان کو لوگ دیکھ کر کے احتراماً انتہائی طاقتور، انتہائی قوی، متبع کتاب و سنت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے۔ اسی طرح سے ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ بن حسن نے خروج کیا منصور عباسی کے خلاف۔ رمضان کے مہینہ میں 145 ہجری میں یہ دونوں بھائی شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ دونوں اس زمانے میں زندہ تھے، اور ان دونوں حضرات نے ان دونوں بھائیوں کی تائید کی تھی۔ ان دونوں بزرگوں نے، یعنی امام مالک، امام حنیفہ، ان دونوں نے ان دونوں بزرگوں کی تائید کی تھی، مالی مدد پہنچائی تھی، لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کرنے کا فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ اسی کے ساتھ یہی نہیں کیا تھا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو منصور کے کمانڈر حسن بن قحطبہ کو خط لکھا تھا کہ آپ اس آل رسول کے خلاف آپ تلوار نہ اٹھائیے، اس آل رسول خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے خلاف آپ تلوار نہ اٹھائیے، آپ اس سے باز آ جائیے۔ لیکن بہرحال وہ حکومت اس وقت بہت طاقتور تھی، یہ دونوں حضرات شہید کر دیے گئے۔ بھائیو، قربانیوں کی بات یہ ہے کہ جان و مال کی قربانی، اور یہی نہیں کہ یہی دو لوگ، بلکہ ان کے باپ، دادا، بچے، خاندان کے جتنے لوگ تھے اس زمانے میں سب کے سب جیل میں ڈال دیے گئے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح نفس، دنیا سے بے رغبتی، سچی ربانیت و حقانیت، خودداری، کردار کی بلندی اس خانوادے میں، یعنی خانوادے نبوت میں انتہا درجے کا موجود۔ ہم بہت سرسری طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اسی خاندان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ گزرے ہیں، جن کی تقوی اور طہارت، جن کی دینداری، جن کی احیاء سنت کے بارے میں ان کی کاوشیں آپ سب حضرات کو معلوم ہے۔ ان کی کوئی مجلس، ان کا کوئی مجمع ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں چور، جس میں ڈاکو، جس میں شرابی تائب ہو کر کے کتاب و سنت کے پابند نہ بنتے ہوں۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد اپنے اس ملک میں آنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں آل رسول کی کیا قربانیاں رہی ہیں۔ آل رسول کی قربانیوں کے تعلق سے یہ بات ہم سب کو اپنے اس ملک میں معلوم رہنا چاہیے کہ یہ لوگ، خاندان نبوت کے لوگ، گاہے بگاہے عراق اور ایران اور ہراس سے اس ملک میں آئے، اور جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی پہچان، اپنی چھاپ، دعوت و اصلاح کا کام کیا۔ کشمیر کا نام سب سے پہلے لے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے پیچھے
اکثریت ہے مسلمانوں میں، کشمیر میں، جموں میں نہیں، کشمیر میں۔ واقعہ کیوں، معاملہ کیوں ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس زمانے میں، اسی عہد اور زمانے میں ایک بہت بڑے عالم خانوادے رسالت کے چشم و چراغ سید امیر کبیر سید علی بن شہاب الحمدانی اپنے 700 ساتھیوں کے ساتھ امیر تیمور سے کسی بات سے جھگڑا کر کے اور ناراض ہو کر کے، صحابہ کرام کے سب و شتم کے تعلق سے ناراض ہو کر کے کشمیر میں وارد ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے ان کی دعوت، ان کی محنت، ان کی قد و کاوش، سنت کے تئیں ان کا جذبہ اور ان کی دین کے تئیں ان کی للہیت تھی کہ بہت بڑا انسانوں کا گروہ دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا، اور وہ صرف اسلام میں شامل نہیں ہوا بلکہ ان کی روزی روٹی، ان کے خوراک، ان کی تجارت، ان کے کاروبار کا بھی انہوں نے احترام کیا، انتظام کیا۔ وہ 1314 میں پیدا ہوئے تھے، 1378 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے۔ آج کشمیر میں وہ امیر کبیر الحمدانی کے نام سے مشہور ہے، خاندان نبوت کے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نظام الدین اولیاء، کون نہیں جانتا ان کا نام؟ اشاعت اسلام میں جن سادات کا عظیم کارنامہ ہے ان میں سے ایک نام، بڑا معزز اور بڑا محترم نام، شیخ محمد بن احمد بدایونی، معروف بنظام الدین اولیاء۔ آپ کا سلسلہ نسب 18 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ نظام الدین اولیاء، آپ سید ہیں اور اس کے ساتھ حسنی خاندان سے ہیں، آل رسول ہیں۔ پیدائش آپ کی بدایوں میں 1236 میں ہوئی تھی۔ آپ کی کوششوں سے لاکھوں لاکھ افراد نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کیا تھا بلکہ اپنی اصلاح کی لوگوں نے جو کفر میں، شرک میں تارک سنت ہو چکے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کی محنت سے، ان کی کوشش سے تائب ہو کر کے صحیح دین اور صحیح راستے پر لوگ ہوئے۔ یہ ان کی عظیم قربانی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے شاگردوں میں ہندوستان کا عظیم شاعر، فلسفی، محب وطن امیر خسرو آپ ہی کا شاگرد تھے، امیر خسرو آپ ہی کے شاگرد تھے۔ اسی طرح سے ہم انہیں محبوب سبحانی یا اور القاب سے یاد کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان کی قبر کو زیارت گاہ بنا لیا، شرک و بدعات کا اڈا بنا لیا، یہ لوگوں کی پریشانی ہے، لیکن وہ بہرحال آل رسول تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں بہت کوشش کی۔ ان کے شاگردوں میں یعنی نظام الدین اولیاء کے شاگردوں میں ایک عظیم نام ہے۔ کیا نام ہے؟ سید محمد بن یوسف حسینی، جن کی قبر گلبرگہ میں ہے۔ ان کا لقب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہے۔ آپ آل رسول ہیں، حضرت حسین کی خاندان سے ہیں، حسنی اور حسینی ہیں۔ حضرت فاطمہ سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ اصلاً ان کے خاندان کے لوگ ہرات کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ دہلی میں آئے، سیر و سیاحت کرتے ہوئے گلبرگہ پہنچے۔ ایک بہت بڑا سلسلہ اس کے لیے آپ دیکھو، غور کرو کہ دکن کا علاقہ، دور دراز کا علاقہ، جنگل اور پہاڑ کا علاقہ، وہ علاقے جہاں انسانوں کا پہنچنا ناممکن نہیں لیکن مشکل ضرور تھا۔ وہ جنگلی لوگ، وہ آدیواسی لوگ، وہ دور دراز ہزارہ سے دور رہنے والے لوگ، بھلا بتاؤ کہ کنیا کماری سے وہ علاقہ جو پورب تک کا جاتا ہے، وہاں اسلام کیسے پہنچا؟ وہاں کے لوگ مشرف با اسلام کیسے ہوئے؟ ان لوگوں تک اسلام کی روشنی کیسے پہنچی؟ ان لوگوں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کیسے پہنچی؟ آپ کہیے کہ ایک آل رسول سید محمد یوسف الحسینی الگلبرگوی کا کارنامہ ہے، ان کی محنت ہے، ان کی کاوش ہے، ان کی جد و جہد ہے کہ آج اسلام وہاں تک پہنچا جہاں انسانوں کی آبادی، وہاں یہ لوگ پہنچے۔ بھائیوں، بہت مختصر کے ساتھ 2-3 باتیں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کشمیر کی بات کی آل رسول کے تعلق سے، ہم نے دکن کی بات کی سید محمد یوسف الحسینی کے واسطے سے، ذرا اپنی اس علاقے کی بات کریں۔
ہم انہی خانوادے رسول میں ایک بزرگ جن کا نام سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے، جن کا قبر کی چھوچھا میں موجود ہے، کفر و شرک کا اڈا ہے، لیکن یہ بزرگ جو آل رسول سے تھے، جن کا نام ہم نے لیا، اپنے زمانے کے انتہائی متقی، پرہیزگار، متبع کتاب و سنت، دین کے تئیں ان کا جذبہ، سمنان میں ان کی حکومت، یعنی حکومت کے یہ خود پہلے آدمی جن کو حکومت ملی تھی اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور یہ کہیے کہ اشاعت دین کی غرض سے انہوں نے حکومت اپنے بھائی کو تفویض کی، اور وہ سیر و سیاحت کی غرض سے، اشاعت دین کی غرض سے وہ ہمارے اس ملک کے مختلف شہروں اور علاقوں کو گھومتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، رشد و ہدایت کے لیے وہ آئے اور جون پور پہنچے، بنگال کے راستے سے جون پور پہنچے، جہاں اس وقت اس زمانے میں سلطان ابراہیم شرقی کی حکومت تھی۔ سلطان ابراہیم شرقی نے آپ کی بڑی عزت کی، بڑی تعظیم کی، بہت متبع کتاب و سنت، بڑے لوگوں سے دور، حکمرانوں سے دور، بہت کم ملتے تھے، لیکن جون پور کے علاقے میں آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ کی کاوش سے، آپ کی محنت سے اس علاقے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ آتا ہے کہ ایک مقام پر ہمارے برادران وطن کا ایک بہت بڑے دین کے، اپنے دھرم کے جانکار جوگی رہتے تھے، جن سے ان کا مناظرہ ہوا تھا، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، لیکن جب سید اشرف جہانگیر سمنانی سے ان کا سامنا ہوا، آپس میں بحث اور مباحثہ ہوا، علمی تبادلہ ہوا، تو وہ ہندو برہمن آپ سے متاثر ہو کر کے اپنے تمام چیلوں کے ساتھ، جن کی تعداد تقریباً 1000 تھی جو کتابوں میں ہے، وہ مشرف بہ اسلام ہوا، اور آج تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام معلوم ہے، اس کا نام بابا کمال پنڈت کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح سے بنارس کی گھاٹوں پہ آپ نے دعوت و تبلیغ کیا۔ آپ ذرا سے غور کرو کہ اجودھیا میں یہ مسلمان کہاں سے پہنچے، جبکہ قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ سے پہلے سے یہ اجودھیا رام اور ان کے والد اور ان کے بھائی کی سرزمین رہی ہے، یہاں انہی کے ماننے والے زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ اجودھیا میں مسلمانوں کی تعداد کیسے پہنچی؟ آپ کہو کہ یہی خانوادے رسول کا چشم و چراغ ہے، جو کسی ایک جگہ پر ٹھہرا نہیں، سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے وہ ہر جگہ پہنچا، تاکہ وہاں اسلام کی روشنی پہنچ جائے، تاکہ وہاں کے لوگ متبع کتاب و سنت بن جائیں۔ اس لیے آج وہاں بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ بھائیو، وقت ہو گیا ہے، میں 2 بزرگوں کا سرسری طور پر نام لوں گا۔ وہ 2 بزرگ جنہوں نے اس ملک میں احیاء کتاب و سنت کا کام کیا، جنہوں نے عظیم قربانی پیش کی، عیش و آرام کو تج دیا، حکومت و سلطنت کو ترک کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلا نام اگر میں لوں گا، سید نواب صدیق حسن خان قنوجی، جو آپ کا سلسلے نسب حضرت علی کے واسطے سے حضرت فاطمہ تک ملتا ہے۔ آپ سید ہیں، آپ کا سلسلے نسب موجود ہے۔ اس ملک ہندوستان میں اشاعت حدیث، ترجمہ قرآن کریم، ترجمہ حدیث شریف، اور اس کو چھاپ کر کے عام انسانوں تک مفت پہنچانے کا اہتمام اگر کسی بندے نے کیا ہے تو خانوادے رسول کا چشم چراغ سید صدیق حسن خان قنوجی اور ان کے بیٹوں نے کیا ہے۔ اسی طرح سے یہاں ہمارے اس ملک میں سنت اور حدیث لوگ بھول چکے تھے، فقہ کا پڑھنا پڑھانا یہی اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ جس ایک فرد نے لوگوں کے دلوں میں حدیث رسول کا ایک شعلہ بھڑکایا اور لوگوں کو حدیث اور سنت کا محب بنایا، آپ نام لیجئے اس کا، سید الطائفہ، شیخ الکل فی الکل، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ہی، ان کی کوششوں سے عرب اور عجم کے لوگ ان کے درس میں آ کر کے حدیث شریف پڑھتے تھے۔ یہ نہیں صرف ہندوستان کے لوگ، ان کا درس حدیث اس قدر مشہور تھا اور حدیث کے بارے میں ایسی ان کی الفت اور محبت تھی
کہ عرب عراق اور ایران کے آرمینیا کے طلبہ آ کر کے ان کے سامنے پڑھتے تھے اور علم حدیث کو حاصل کر کے سنت کی صحیح روشنی لے کر کے جاتے تھے۔ بھائیو، میں ضرور ذکر کرتا سید احمد شہید کا، جنہوں نے ایمان، جن کی وجہ سے ایمان کی ایک باد بہاری آئی، جن کے رہنمائی میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے کتنے اہل حدیث حضرات نے ان کی معیت میں رہ کر کے جہاد کا علم بلند کیا تھا۔ سید احمد شہید ابن عرفان رحمہ اللہ جو بالا کوٹ میں شہید ہوئے تھے، جن کی تحریک بہرحال ہم سب کو پڑھنے کے لائق ہے۔ بھائیو، یہ واقعہ ہم نے سرسری طور پر آپ سب کے سامنے بیان کیا کہ اسلام کے تئیں قربانی صرف کربلا والوں کی نہیں ہے، بلکہ خانوادہ رسالت نے ہر عہد میں، ہر زمانے میں للہ فی اللہ خلوص للہیت کے ساتھ اپنی جان اور اپنی مال کی قربانی اسلام کے لیے پیش کیا ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود ان کے بارے میں پڑھیں، اور ہم کو بھی اگر موقع ملے تو ہم بھی دین کی اشاعت کے لیے، کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے جو کچھ کر سکیں کرتے رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔